بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں پیش آیا کہ 30 دسمبر 2024 کا یہ واقعہ ہے کہ جڑاوالے کی رہنے والی 3 خاتون اور 2 آدمی اس دن بڑے خوش تھے جس دن ان کو عمرے پر جانا تھا۔ عمرے پر جانے کے لیے وہاں کے علاقے کے بندے نے ان کا سارا خرچہ کیا اور بندوبست کیا۔ اس کی مکمل تفصیلات جب وہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئے اور جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں دھر لیے گئے اور ان 5 کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا مقدمہ جو ہے سعودی عرب کی عدالت میں چلتا ہے، اور پھر اس مقدمے کا فیصلہ 17 فروری 2025 کو عدالت سناتی ہے کہ ان 5 کو جو پاکستان کے علاقے جڑاوالے کے رہنے والے تھے 25 سال کی قید ہو گئی ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ 30 ستمبر 2024 کا واقعہ ہے۔ 5 افراد جو ہیں جڑاوالے کے رہنے والے، ان میں 3 عورتیں ہیں اور 2 آدمی ہیں۔ عورتوں کے نام زیارت بی بی اور انور بی بی، جن کی عمریں 80 سال بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اس گاؤں کا ایک امام مسجد، اس کی بیوی کا نام شمیم، اور ایک نیر عباس زیارت بی بی اور انور بی بی کا رشتہ دار تھا۔ علاقے کا ایک بندہ تھا جو ان کو عمرے کے لیے بھیج رہا تھا، اس کا نام صدام حسین تھا۔ یہ صدام حسین جو ہے 30 ستمبر کو اس نے ان کو بھیجنا تھا عمرے کے لیے۔ اب اس نے ان کو بلوایا اپنے پاس، اور زیارت بی بی کا بیٹا جو ہے ابرار حسین وہ ساتھ آیا، اور اس نے کہا کہ میں خود جا کر اپنی والدہ کو چھوڑ کر آؤں گا، لیکن صدام حسین کہنے لگا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ سارا خرچہ جو ہے میں ثواب کی خاطر کرتا ہوں، اور اسلام آباد سے لے کر جدہ تک ٹوٹل اپنے گھر سے لے کر جتنا بھی خرچہ آتا ہے میں خود برداشت کرتا ہوں، آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ اس نے اپنے ایک ڈرائیور کو نکالا جس کا نام تھا اسرار جو ہے ان کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، اسلام آباد ایک ہوٹل میں لے جاتا ہے۔ وہاں یہ جا کر ایک دن پہلے ٹھہرتے ہیں ہوٹل میں۔ ان کی فلائٹ جو ہے 1 کو صبح 6 بجے جانی تھی۔ اب وہاں پر انہوں نے سٹے کیا، ان کو کھانا شانا کھلایا گیا۔ وہاں پر ایک گل خان آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں سعودی عرب میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک سوٹ اور ایک جوتا میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، اور اسی خوشی میں یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ایک میرا ڈبہ ہے گفٹ، یہ وہاں پر میرے ایک دوست ہے، ان کو میں بھیج رہا ہوں، وہ آئے گا آپ سے وصول کر لے گا۔ اب ٹائم بڑا تھوڑا تھا، فلائٹ جو ایئر سیال کی تھی 6:10 پر اڑنی تھی، لیکن یہ بحث کرتے رہے کہ ہم نے نہیں چیزیں لے کے جانی۔ خیر اس نے پھر فون پر بات کرائی صدام حسین سے۔ صدام حسین شاہ جو تھا اس نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، آپ ہمارا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے کہ آپ گفٹ قبول کر لیں، اور یہ جو گفٹ والا ڈبہ ہے یہ بھی لے جائیں، اور وہاں پر جو بندہ آئے گا اس کو دے دینا۔ اب یہ گفٹ لے کر رکھ لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح ان کو ایئرپورٹ پر جانے دیا، تلاشی نہیں ہوئی یا پکڑے نہیں گئے۔ جب جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، ایئر سیال کی فلائٹ تھی جو PF 718، اس کے ذریعے سے جب یہ جدہ اترے تو وہاں پر چیکنگ کے دوران ان 5 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر 6 اکتوبر کو زیارت بی بی کا فون آتا ہے اپنے بیٹے ابرار کو کہ جیل حکام نے ہماری بات آپ سے کرائی ہے، ہم جیل میں ہیں۔ ابرار حسین جو پاکستان میں تھا وہ بتاتا ہے کہ یہ خبر بمب کی طرح میرے سر پر لگی،
اور میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے صدام حسین صاحب کے پاس جا کر ان کو ساری یہ بات بتائی۔ صدام حسین شاہ نے کہا کہ میں اس کا پتہ کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ابرار کہتا ہے کہ ہم اس کے بعد گھر آ گئے۔ اس کے بعد ہم نے جا کر دیکھا کہ وہ صدام حسین شاہ بھی تالے لگا کر اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو کہیں اور شفٹ کر کے بھاگ گیا، اور اس کی خبر پاکستانی حکومت تک پہنچتی ہے۔ پھر پاکستانی حکومت جو ہے 6 نومبر 2024 کو اس کی تحقیقات کا آغاز کرتی ہے۔ اس کے بعد کچھ FIA والے اہلکار اس کے گاؤں جاتے ہیں اور جا کر ان کی تصدیق وغیرہ کرتے ہیں، ان کا سارا ریکارڈ لیتے ہیں کہ یہ 5 جو افراد ہیں کسی قسم کا ان پر کوئی تھانے میں ریکارڈ نہیں ملا اور نہ یہ کرمینل تھے۔ پھر اس کے بعد 20 جنوری 2025 کو FIA فیصل آباد میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اس کے بعد 27 فروری 2025 کو لاہور کے تھانہ ساندا کی جو پولیس ہے گلشن راوی سے اسرار احمد کو پکڑ لیتی ہے جو ڈرائیور تھا۔ اس کے بعد صدام حسین جو تھا اس نے قبل از گرفتاری اپنی جو ہے نا ضمانت کروا لی۔ اس کے بعد یہ 5 مارچ کو شامل تفتیش ہوا۔ 18 اگست 2025 کو پھر ان کی ضمانت خارج ہو گئی۔ پھر پولیس نے صدام حسین کو گرفتار کر لیا۔ اب صدام حسین اور اسرار جو ہیں یہ لاہور کیمپ جیل میں جوڈیشنل ریمانڈ پر وہاں پر قید ہیں، اور دوسری طرف جب ان کو جدہ میں پکڑ لیا گیا، عدالت میں وہاں کیس چلا اور ان کو 17 فروری 2025 کو 5 کو 25 سال کی عدالت نے سزا سنا دی۔ جب اس کا علم پاکستانی حکومت کو ہوا، طلال چودھری بتاتے ہیں ہم نے سعودی عرب کے سفارت خانے کے ذریعے وہاں تک ان کا سارا ریکارڈ بھجوایا ہے اور ان سے التجا کی ہے کہ یہ کرمینل نہیں ہیں، مہربانی کریں ان پر رحم کریں۔ ہم نے جو تحقیقات کا آغاز پاکستان میں کیا ہے، جو اصل مجرم ہیں ان میں سے 2 کو پکڑ لیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اشتہاری ہے، عدالت نے اس کو اشتہاری قرار دے دیا ہے، جو گل خان ہیں وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ اب جمیلہ بی بی جو ہے نیر عباس کی جو ماں ہے وہ کہتی ہیں کہ مہربانی کریں، نیر عباس کے 3 چھوٹے بچے ہیں، اس کے حال پر رحم کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سعودی عرب کے ولی عہد کو بھی خط لکھا ہے۔ ابرار حسین جو زیارت بی بی کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے بھی میری ماں کے ساتھ جانا تھا، لیکن اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا۔ اب لوگ رمضان کو کہتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ پاکستان میں رہ گئے اور ساتھ نہیں گئے، اور ورنہ آپ کو بھی 25 سال کی سزا ہو سکتی تھی۔ باقی جو امام مسجد ہے محمد ریاض، اس کے 2 معذور بچے ہیں، اس کی بیوی جو ہے شمیم وہ بھی ساتھ پکڑی گئی ہے، اور جو معذور 2 بچے تھے ان کو بچوں کی خالہ جو ہے اپنے گھر لے گئی ہے۔ اور یہ ایک دل خراش واقعہ تھا کہ جو لوگ بھی عمرے پر جاتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ کسی کا بھی سامان آپ ساتھ نہ لے کر جائیں جن کو جانتے نہیں، یا اگر لے کر جانا ہے پہلے اس کی تلاشی لیں۔ اب دیکھیں جو سامان انہوں نے دیا ان جوتوں میں بھی اور جو ڈبہ تھا اس میں بھی 500 گرام منشیات تھی، جس کی وجہ سے جدہ ایئرپورٹ پر یہ پکڑے گئے۔ اور پھر قانون کے مطابق آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی حکومت ہے وہ چھوڑتے نہیں، ان کو سزائیں دیتی ہے۔ اب یہ چھوٹ تو جائیں گے 2026 تک، کیونکہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور جو فراڈیے ہیں وہ پاکستان میں پکڑ لیے گئے ہیں۔ اس طرح خدا را آپ جب عمرے پر، حج پر، یا کہیں بھی سعودی عرب یا باہر کے ملک میں جائیں کسی کا سامان ساتھ نہ لے کر جائیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ ایک آگاہی مہم ہے تاکہ لوگوں کو شعور آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی بھی کسی کا سامان نہ لے کر جائے، ورنہ آپ کے لیے
مشکل آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔